إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حالیہ وقت میں ہمارے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کی وجہ سے فرد ایک عام آدمی حد درجے متاثر ہے، اور آپ میں اکثر حضرات کاروباری ہیں، کام کاج سے وابستہ ہیں، تو مارکیٹ کی صورتحال کو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس وقت کاروباری کیا صورتحال چل رہی ہے. کاروبار نہیں ہوگا، کام کاج نہیں ملے گا تو انسان پریشان ہوگا. یہ تو اللہ کا ایک بنایا ہوا سسٹم ہے نا. میں اور آپ تو محنت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، صبح کو تیار ہیں کمانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے اپنی کوشش اور جد و جہد پوری کرتے ہیں، لیکن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، وہ رب العالمین بسط بھی کرتا ہے اور قدر بھی کرتا ہے، روکتا بھی ہے اور کشادہ بھی کرتا ہے. رزق کمانا میری اپنی صلاحیت نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے. کتنے نکمے، نالائق، بے وقوف، جاہل دنیا کے معاملات میں، کاروبار میں، پیسہ کمانے میں جائز یا ناجائز کسی بھی طریقے سے کما جاتے ہیں، اور کتنے ہی سمجھدار، محنت کرنے والے، عقل مند، حلال کمانے والے بیٹھے رہ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ تقسیم رب العالم کی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ ورحمت ربک خیر مما یجمعون. یہ دنیا میں معیشت کی جو تقسیم ہے، مال کی جو تقسیم ہے، یہ اللہ نے بتایا کہ یہ اللہ کی ہوئی تقسیم ہے. ہم نے کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے. یہ کمی اور زیادتی اللہ نے بہت ساری حکمتوں کے تحت رکھی ہے. ان میں ایک حکمت اللہ نے بتائی کہ اگر آپ کی اور میری خواہش کے مطابق مجھے رزق مل جاتا لبغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء، اگر میری اور آپ کی خواہش کے مطابق، چاہت کے مطابق مجھے مل رہا ہوتا تو میں زمین میں فساد برپا کر رہا ہوتا. دیکھیں نا، اب جن جن ممالک نے ترقی کی ہے، جہاں پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، ان کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں. اپنے ملک میں دیکھ لیں، جن کے پاس ہے ان کے مزاج، ان کے طور اطوار، ان کی گفتگو کا انداز، ان کا لوگوں کو حقیر اور معمولی سمجھنا
یہ مزاج آپ کو اچھی طریقے سے بتا دیتا ہے کہ اگر سب کے پاس ہوتا تو معاشرہ کس طریقے سے تباہ ہوتا. یہ اللہ کی ہوئی تقسیم ہے. اب مسئلے کے حل کی طرف آتے ہیں. پریشانی تو بنی ہوئی ہے, اللہ کی تقسیم بھی ہے, کسی کو کم بھی مل رہا ہے, کسی کو زیادہ بھی مل رہا ہے. مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کی دو وجوہات ہیں. ایک میرے بس میں نہیں ہے, ایک میرے بس میں ہے. میرے بس میں جو چیز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے معاملات میں کچھ بھی کر لوں, یہ بجلی کے بل, یہ ٹیکس, یہ چیزیں میں کتنا ادھم مچا لوں, کتنی بھاگ دوڑ کر لوں, کتنے جلسے جلوس اور تحریکیں چلا لوں, یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں. ابھی ہمارے بس کی بات رہی نہیں ہے. ہمارے ملک کی جو حالت ہے یا جو تاریخ ہے, ایک دفعہ جو چیز آگے گئی, اور انسانیت کی تاریخ ہے, جو چیز ایک دفعہ آگے بڑھ گئی اس کا واپسی ہونا, پیچھے پلٹ کر آنا آسان نہیں ہوتا. نیک لوگ, سمجھدار لوگ, عقل مند لوگ, اگر اللہ کی رحمت آ جائے تو پھر یہ ممکن ہے, ورنہ ممکن نہیں ہے. اب آئیے دوسری وجہ کی طرف کہ جو میرے سر پر بوجھ سوار ہے. آپ میں سے اکثر حضرات صبح کو جب نکلتے ہیں آپ کو یہ ٹینشن سر پہ سوار ہوتی ہے. ابھی بچوں کے اسکول شروع ہوئے نا, نیا سال شروع ہوا ہے, لوگوں کے میسیجز آتے ہیں, لوگوں کی اطلاعات ملتی ہیں کہ یہ جب سال شروع ہوتا ہے, بچوں کے اسکول کے یونیفارم, بچوں کی کتابیں, بچوں کے نئے کورس, بچوں کے معاملات, یہ ایک عام آدمی جو حلال روزی روٹی کمانے والا ہے نا, وہ پس کے رہ جاتا ہے, کیونکہ بچوں کو نہ نہیں کر سکتا. بچے تو جاتے ہیں اسکول کے اندر, وہاں سب کے پاس ہے, اس کو بھی چاہیے. اس نے تو اپنے ابا سے فرمائش کرنی ہے, ابا کہاں سے لے کر آ رہا ہے, اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے بچے کو. اور بچے کی اس فرمائش کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو پیس رہا ہوتا ہے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کئی ایسے عزت دار لوگ ہیں, کئی ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے, لیکن یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جہاں انسان کی مجبوری بن جاتی ہے. تو میں آگے جو بات کرتا ہوں وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس موقع پر جن کو اللہ نے عطا کیا ہے, کبھی کسی کے ایسے کوئی خاص موقع آتے ہیں, کوئی قرضے کا موقع ہے, بجلی کے بل کا معاملہ ہے, کسی کے اسکول کا, اسپتال کا معاملہ ہے, کسی کے ساتھ کوئی جینوئن مسئلہ ہے, اس کی دال روٹی تو چلی رہی ہے, وہ تو روز نکلتا ہے, محنت تو وہ اپنی کر رہا ہے, ہڑ حرام نہیں ہے, مانگنے والا نہیں ہے, سفید پوش ہے, عزت دار ہے, اس کی روزی روٹی دال روٹی چل رہی ہے. لیکن کبھی کسی کے اس قسم کے معاملات آئیں تو اس کو ہاتھ پھیلانے نہ دیں, انتظار نہ کریں کہ وہ کہے گا تو میں دے دوں گا. آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے آس پاس لوگ ہیں, آپ کے ارد گرد کے ماحول میں کئی آپ کے واقفین ہیں, اور آپ اچھی طریقے سے واقفان حال میں سے ہیں, آپ جانتے ہیں. کہے بغیر, پوچھے بغیر ان تک ان کی چیز, ان کا معاملہ کسی بہانے کسی طریقے سے ان کا ساتھ دے دیجئے, تاکہ اس کی عزت اور بھرم بھی رہ جائے, اور اس کا مسئلہ بھی رب العالمین کی توفیق سے حل ہو جائے. اور جہاں میں دوسروں کا مسئلہ حل کرتا ہوں وہاں رب العالمین میرا مسئلہ بھی حل کر دیتا ہے. مجھے بھی بہت سے لوگوں کے ذریعے سے اللہ نوازتا ہے. اللہ نے سبب بنائے ہوئے نا, کسی کو کسی کے توسط سے رزق مل رہا ہوتا ہے. آپ مجھ سے کوئی چیز خرید رہے ہیں, میں آپ کسی اور کو کوئی چیز بیچ رہا ہوں, کسی اور کی کوئی اور ضرورت ہے, یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے. اب جو چیز میرے ہاتھ میں ہے, جو چیز میرے اختیار میں ہے, وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج سے آپ 25-30 سال پہلے چلے جائیے. آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں جو اس وقت سمجھدار تھے, عقل شعور کے ساتھ تھے, چیزوں کو سنبھالتے تھے, 25-30 سال پہلے چلے جائیے. 25-30 سال پہلے دنیا میں یہ تیزی نہیں تھی, دنیا میں نفسا نفسی نہیں تھی. ہم اور آپ جس انداز میں زندگی گزارتے تھے وہ اپنے گھر کے حالات بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں, باہر کے حالات بھی اچھی طرح جانتے ہیں. گھروں کے اندر مٹی کے سرائی کے برتن ہوتے تھے جس سے پانی پی لیا جاتا تھا, سارا خاندان ایک پلیٹ میں کھانا کھا لیتا تھا, پورے گھر بیٹھ کے ایک وقت میں کھانا ہوتا تھا, اور تھوڑا کھانا کافی ہو جاتا تھا, جس کو برکت کہا جاتا ہے. نہ کوئی ریس تھی, نہ کوئی حوث تھی, سواری کسی ایک کے پاس ہے, گھر میں کوئی ایک موٹر سائیکل بہت بڑی بات ہے, کسی کو اللہ نے گاڑی سے ایک سے نواز دیا وہ کوئی امیر آدمی سمجھا جاتا تھا. اور تھوڑا پیچھے چلے جائیے, آپ میں سے ہر شخص کے ہاتھ میں آج موبائل ہے نا, زندگی نہیں ہے موبائل کے بغیر آج آپ کی. پہلے زمانے میں آج سے 30-35 سال پہلے موبائل تو کیا, گھروں میں ٹیلی فون کا تصور نہیں تھا. ایک گھر میں ٹیلی فون ہوتا تھا محلے کے, اور کسی کو بات کرنی ہوتی تھی وہ ان کے گھر پہ جا کر کسی اپنے رشتہ دار کے
کسی پڑوس میں فون کرتے تھے کہ جی ان کو بلوا دیں، ہم اتنی دیر بعد فون کریں گے. آج ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، ایک لمحے لمحے کی خبر ہے، لمحے لمحے کی اطلاع ہے، پوری دنیا کو ہم نے جاننا ہے، پوری دنیا کے حالات سے واقفیت حاصل کرنی ہے. پہلے چند جوڑوں میں گزارا ہو جاتا تھا، آدمی چلتا پھرتا تھا پیدل، بسوں میں سفر کرتا تھا، روزی روٹی کماتا تھا، حلال میں پورا ہو جاتا تھا، نہ حوث تھی، نہ لالچ تھی، نہ کوئی ایک دوسرے کو ٹھگنے کی سوچ ہوتی تھی، نہ کوئی ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے کی سوچ ہوتی تھی. مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ شروع ہوا کہ جب ہم ایک ریس میں لگ گئے. ایک طبیعت ہے نا اللہ نے اندر رکھی ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. یہ چیز اللہ نے ہماری فطرت میں رکھی ہے کہ ہم دنیا کی آرائشیں، زیب و زینت، دنیا کی ترقی، دنیا کے مال و متاع، ان کو ہم چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. جب ان کی چاہت دل میں آنے لگی، اور یہ سب سے زیادہ نقصان جانتے ہیں کہاں سے آیا؟ یہ چاہت ہمارے دلوں میں بڑی کیسے؟ اس کو آگ کیسے لگی؟ تھی تو پہلے بھی، لیکن پہلے کنٹرول میں تھی. یہ کنٹرول سے باہر کب ہوئی؟ یہ اس وقت ہوئی جب میرے ہاتھ میں چھوٹا سا ایک آلہ آیا، ایک موبائل فون آیا. سوشل میڈیا کے ذریعے سے میں دنیا کو دیکھنے لگا. اس دنیا کی دیکھا دیکھی مجھے پتہ چلنے لگا میرا فلاں دوست فلاں جگہ گیا ہے، اس نے فلاں جگہ کھانا کھایا ہے، فلاں عورت ہے وہ اپنی دوستوں کو دیکھتی ہے وہ فلاں جگہ گئی. کچھ لوگوں کے سچ بھی ہوتے ہیں اور اکثریت کے جھوٹ بھی ہوتے ہیں. کوئی کہیں سے گزر ہے، وہاں کا اسٹیٹس ڈال دیا میں یہاں پر ہوں. اور کئی لوگوں نے اس چیز کی شہادت دی ہے کہ جھوٹے اسٹیٹس ڈالنا اپنی کہیں جگہ پر جانے کے، کسی جگہ پر کھانا کھانے کے، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو بھرم دینے کے لیے کہ میں اتنا بڑا آدمی. اس سوشل میڈیا کی رہنائیوں نے، یہ جو ہم نے آنکھیں اٹھا اٹھا کر دیکھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علاج تو یہی بتایا تھا، علاج پر تو بات تفصیل سے کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علاج یہی دیا گیا تھا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم. یہ ایک نہیں کئی ایک مقامات پہ قرآن مجید میں اس اسلوب کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. آپ کی آنکھیں اٹھنی نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس منصب پر آپ ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں، جس انداز میں کر رہے ہیں، جو آپ کی زندگی ہے، اللہ نے دنیا لوگوں کو بڑی طرح طرح کی نوازی ہے. یہ آپ کے دشمنوں کے پاس بہت دنیا ہے. آپ نے ان کی اپنی آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھنا نہیں ہے. دل میں یہ آپ کے خواہش بیدار نہ ہو کہ جیسے ان کے پاس ہے ویسے میرے پاس آ جائے. کیوں؟ زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ. یہ دنیا کی بڑی خوبصورتیاں ہیں، یہ اپنی طرف کھینچتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں، جاذبیت پیدا کرتی ہیں، انسان کو اپنی طرف بلاتی ہیں. انسان ایک دفعہ دیکھتا ہے، پھر دوبارہ دیکھتا ہے، تیسری بار دیکھتا ہے، اور چوتھی دفعہ سوچتا ہے کاش میرے پاس بھی یہ گاڑی ہوتی، کاش میرا بھی گھر ایسے ہوتا، کاش میں بھی اس جگہ گھومنے گیا ہوتا، کاش میرے پاس بھی ایسا لباس ہوتا، کاش میرے پاس بھی یہ موبائل فون ہوتا. پھر انسان اس ریس میں لگتا ہے کہ کس طرح میں نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے، اور اس ریس میں لگنے کے بعد وہ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی کو لنفتنہم فیہ. یہ ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ ہم کو اس چیز میں آزمائیں. یہ تو ان کی آزمائش ہے. یہ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے. بہت سے لوگوں کا معیار یہ ہے، کیونکہ یہ ایک نفسیات ہے. اور وہ نفسیات کیا ہے کہ جس کو اللہ نے نوازا ہے، جس کے پاس دنیا بہت ہے، اللہ اس سے راضی ہے. ایسا نہیں ہے. سورہ انبیاء میں پڑھ کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت اسلوب بیان فرمایا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم تمہیں ابتلا، آزمائش میں ڈالیں گے. اور وہ آزمائش دو طرح کی ہوگی، دے کر بھی آزمائیں گے اور لے کر بھی آزمائیں گے. خیر بھی ہوگی اور شر بھی ہوگا، دونوں طرح سے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت میں ذکر فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، کیونکہ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر ایک اللہ کا ساتھ کس طریقے سے نصیب ہوتا ہے انبیاء کو، اس کا بیان ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی بادشاہت کا تذکرہ کیا. داؤد علیہ السلام پر اللہ کے کیا کیا انعامات تھے، سلیمان علیہ السلام کے اوپر ان کے تو ہوا تابع تھی، جنات ان کے تابع تھے. ومن الشیاطین من یغوصون له ولسلیمان الريح عاصفة تجری بامرہ الى الارض التي بارکنا فیہا. ہوا ان کے ساتھ تھی، جنات ان کے ساتھ تھے. عجیب انداز کی ایک حکومت تھی. قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. اللہ ایسی بادشاہت ہو جو کسی کے پاس نہ ہو. یہ اللہ نے دے کر آزمایا. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سورہ نمل میں اللہ نے ذکر فرمایا، جب ملکہ سبا کا تخت ان کے سامنے آیا جو پلک جھپکتے ہی تھا، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر وما اكفر. ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکتے ہی اتنے ہزاروں
میل کا سفر طے کر کے جب ان کے سامنے آیا، یہ اللہ کی آزمائش تھی، وہ سمجھے اس چیز کو، یہ اللہ کا انعام ہے لیکن اللہ نے آزمایا ہے، اللہ نے میری آزمائش کی ہے کہ میں اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کوئی اپنے اندر بڑائی، اپنے اندر کوئی اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، یہ فیلنگ آتی ہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اس امتحان میں وہ پاس ہو گئے، یہ اللہ نے دے کر آزمایا۔ اس کے بعد فوراً بعد سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ صحیح ابن حبان میں، مسند بزار میں، مسند ابو یعلا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ 18 سال یہ اس بیماری میں مبتلا رہے سیدنا ایوب علیہ السلام، 18 سال، اور کبھی اللہ سے کوئی شکوہ شکایت، کوئی اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وحی آتی ہے، اللہ کے بہت مقرب ہیں، یہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، لیکن جسمانی مرض میں مبتلا ہے اور 18 سال اس مرض کے ساتھ گزارے۔ بالآخر جب یہ سننے کو ان کو ملا کہ اس شخص نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ بھی اس پر رحم نہیں کر رہا، اس کی گناہ ایسے ہیں کہ اللہ اس پر رحم نہیں کر رہا، اس وقت اللہ سے التجا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ مس کیا ہے، ٹچ ہوا ہے، اس تکلیف کی بس احساس ہے، شکوہ نہیں کیا اللہ سے، باقی کرنا کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا۔ وانت ارحم الراحمین، اللہ تو سارے رحم کرنے والوں میں سب سے رحم تیرا سب سے بڑھ کر ہے، تیرا فضل سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے مسئلے کو حل کر دیا۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے، اللہ آزمائشوں کے ذریعے سے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جس کو یہ گتھی سمجھ میں آ جائے، یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے، وہ کبھی بھی حالات کی پریشانیوں سے مایوس ہو کر اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، کبھی بھی اللہ پر شکوہ نہیں کرتا، کبھی بھی اللہ کی تقدیر پر اعتراض نہیں کرتا، کبھی بھی ادھر ادھر کے بہانے نہیں ڈھونڈتا۔ ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان بھاگ رہے ہیں ملک سے باہر، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں نا، یہاں تو لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، یہاں کوئی ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کس کو دیکھا؟ وہاں انصاف بھی ہے، ٹیلنٹ کی قدر بھی ہے، وہاں دنیا کی ترقی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو کہا تھا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اللہ دے کر آزماتا ہے، وہاں جانے کے بعد میری آزمائش کس قدر بڑھ جائے گی، میرے ایمان کو کیا کیا خطرات لاحق ہوں گے، میری آگے آنے والی نسلوں کو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جس کافر ملک کی میں نیشنلٹی لینے کے لیے جا رہا ہوں، لوگ تو فخر سے بیان کرتے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑے پڑھے لکھے سنجیدہ دیندار لوگ اپنے بچے بچیوں کے باہر ملک سیٹل ہونے کے اوپر فخر سے، میرا بیٹا یو کے میں ہے، میرا بیٹا یو ایس میں ہے، میرا بیٹا کینیڈا میں ہے، میرا بیٹا فلاں جگہ، میری بیٹی فلاں ملک میں ہوتی ہے، میرے بیٹے۔ بابا جب وہ اس ملک میں گئے، اس ملک کے نیشنلٹی انہوں نے لی، اس قوانین کے مطابق، کیا انہوں نے کفر کے نظام کو تسلیم نہیں کیا؟ توحید کی ایک غیرت کیسے بندے کی گوارا کر سکتی ہے؟ کس قسم کی وہ باتیں فخریہ طور پہ پیش کرے؟ چلو کوئی مجبوری میں چلا گیا، اس نے کفر کو کفر مان لیا، وہ مجبوری کے حالات میں اس نے سمجھوتا کر لیا، لیکن اس پر فخر کرنے والی بات تو نہیں ہے کہ اس پر انسان فخریہ پیش کرے کہ تم آج کیڑے مکوڑوں کی طرح پاکستان میں بیٹھے ہو، ہم جو ہے وہ دنیا بھر کی سیر کر رہے ہیں، دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ ایمان کا سودا کر کے انسان جب اس طرح کے کام کرتا ہے تو اللہ کی اس آزمائش کو سمجھ نہیں پایا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ آپ کے ملک کے جو اس وقت جو ہمارے حالات جو چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں۔ اس ریس میں ہم کس حد تک آگے پہنچ گئے، شعوری یا لاشعوری طور پر ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ نئے سے نیا موبائل مجھے چاہیے، نئے سے نئی گاڑی چاہیے، اچھے سے اچھا گھر چاہیے، میرے بچے اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھنے چاہیے، مجھے یہ چیزیں بطور فخر کے پیش کرنی ہوتی ہیں خاندان میں، معاشرے میں، لوگوں کے سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لائف سٹائل کو، مصیبت یہ لائف سٹائل جو وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ لائف سٹائل یہ والا جو ہے یہ دنیا میں عزت کا معیار بن گیا ہے ہم سب کے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں ذکر فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ بندہ ایسا ہے کہ جب اسے رب تعالیٰ نواز دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، میرے رب نے میرا اکرام کیا، دیکھو میں اللہ کا قریبی ہوں، اللہ کا لاڈلا ہوں۔ اپنے لباس کو، اپنی گاڑیوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے شان و شوکت کو
عزت کے طور پہ، روپ ڈالنے کے طور پہ پیش کرتا ہے. تعلقات بھی ایسے ہی لوگوں سے رکھتا ہے، اپنے سٹینڈرڈ کے، اپنے سٹیٹس کے مطابق لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے. جس کے پاس سواری اچھی نہیں، جس کا لباس اچھا نہیں، جس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں، جس کا کاروبار اچھا نہیں، اس کی عزت بھی نہیں. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور اللہ اگر کچھ چھین لے، کوئی تنگی آ جائے، جیسے آج کل آ رہی ہے، بہت سے لوگ، آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، کوئی خیالی بات نہیں کر رہا جوش خطابت میں آپ کو سیدھا سا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو 1 سال 2 سال 3 سال پہلے اللہ کی راہ میں دینے والے ہوتے تھے، ان کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، صدقات بھی دیتے تھے، اس وقت وہ خود محتاج صدقہ بنے ہوئے ہیں. اس وقت ان کے ہاتھ خود پھیلنے والے ہو گئے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. پھر بندہ سمجھتا ہے اللہ نے مجھے رسوا کر دیا. اللہ نے نہیں کیا، یہ اللہ نے انسان کا مزاج بیان کیا کہ تم نے عزت اور ذلت کا معیار اس دنیاوی ترقی کو، اپنی اس معاشی ترقی کو، اس اپنے اترانے کو، اپنے اس لائف سٹائل کو دکھانے کو تم نے عزت کا معیار بنا لیا. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کے ذریعے سے انسان مار کھاتا ہے، یہ چیز انسان کو مارتی ہے. پھر دوسرا مسئلہ تربیت نہ ہونا. ہم یہ بات تو خیر آگے کرنی تھی، لیکن ابھی یہیں پر چونکہ بات ساتھ میں تو سمجھ میں اچھی طرح آ جائے گی. بعض دفعہ انسان اگر اپنے اس مسئلے کو سلجھانا چاہتا ہے، اپنی اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ یہ صرف سر درد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف آپ کا اور میرا ذہنی پریشانی ہے، حقیقی پریشانی نہیں ہوتی. اگر سلجھانا چاہتا ہے نا اس مسئلے کو، تو اس میں بعض دفعہ انسان کو کچھ چیزیں چھوڑنی بھی پڑتی ہیں. بچوں کو اس چیز کو سکھائے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے میرا گزر ہوا، میں جا رہا تھا، میرے ہاتھ میں گوشت تھا. اب گوشت آج کے دور میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بڑی چیز سمجھی جاتی ہو، کھانے والے کھا ہی لیتے ہیں. میرے ہاتھ میں گوشت تھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ایک گوشت ہے، اشتہیتہ فاشتریتہ، میرا دل چاہ رہا تھا، میں نے خرید لیا. بھائی گوشت کوئی معیوب چیز نہیں ہے، گوشت کھانا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. سیدنا عمر نے فرمایا سمجھاتے ہوئے، یہ ایک تربیت کا انداز ہے. او کلما اشتہیت شیئا فاشتریتہ، جو دل میں آئے گا، جو تمہاری چاہت ہوگی، کیا تم اس کو خریدنا شروع کر دو گے؟ یہ طریقہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا نہیں ہے. کیا تم ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ کل قیامت ان کو کہا جائے گا کہ قیامت نہیں ہے تمہارے لیے، آخرت نہیں ہے، تم نے دنیا کے اندر سارے مزے لوٹ کر آ گئے، سارے تمہیں تفریح مل چکی، سارا مزہ موج مستی ہو کے آ چکی، اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا. یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو اسلوب ہے سیدنا عمر ابن خطاب کی تربیت کا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. انسان کا نفس ہے، یہ بے لگام ہے، یہ ایک اس جانور کی طرح ہے کہ جس کو اگر چرنے کے لیے، کھانے کے لیے کسی کھیت میں، باغ میں چھوڑ دیا جائے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کہاں باؤنڈری ختم ہوئی اور کہاں کسی دوسرے کا کھیت اور کسی دوسرے کا باغ شروع ہو گیا، میں نے یہاں سے کھانا تھا، یہاں سے نہیں کھانا تھا. جانور کو نہیں پتا ہوتا. اسی طرح یہ مومن کا، ایک انسان کا جو نفس ہے اندر کا، یہ ایک جانور ہے، اس کو جب اس نے کھلا چھوڑ دیا تو کب حلال سے حرام میں گیا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ تو کہے گا آنے دو. یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال من الحرام. اللہ کے فرمایا زمانہ ایک وقت آئے گا، لوگوں کا مقصد یہ ہوگا پیسہ آنا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے اس پہ تو بات ہی نہ کرو. اس پہ آج کوئی حلال اور حرام پہ بات کر دے، کوئی آپ کو بتائے کہ طریقہ مارکیٹ میں جو چل رہا ہے حرام کمائے، وہ بابا سب کما رہے ہیں، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ تو خود چندے پر پلتے ہو، آپ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، آپ کی کیا خواہشات، کیا دنیا، کیا مقصد آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ لوگوں کا مقصد جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اس کا مقصد ایک ہی ہوگا، بس پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، کہاں سے آ رہی ہے اس کی پرواہ نہیں ہے. حلال حرام کی پر آخرت کا میدان جب سجتا ہے، قیامت کے بارگاہ میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہاں پچھتائے گا. سیدنا عمر نے یہی تربیت دی کہ ہر چاہت والی چیز کو جب انسان اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو آزاد کر دیتا ہے، پھر جو وہ چاہتا ہے وہ خریدنا شروع کرتا ہے، تو پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے. اس لیے اپنی جو ایک مسئلہ جو بیان کیا کہ ہماری چاہتیں بہت بڑھ گئی ہیں، ہماری سوچ بڑی پھیل گئی ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے، مقابلے بازی میں ہم لگے ہیں، اس چکر میں انسان ہر چیز کو حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے. اور علاج اس کو سنبھالنے کا طریقہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا، اپنی اولاد کو سکھائے.
اپنے بچوں کو سکھائیں. ہر مانگی ہوئی چیز، زبان سے نکلی ہوئی بات کو پورا کرنا بے وقوفی اور جہالت ہے. ہر چاہت والی چیز کو حاصل کرنا انسان کے لیے خسارے کا سودا ہے. اس کے بعد جو وجہ ہے جس وجہ سے ہم یہ جو ہمارے اختیار میں، میں اپنے اختیار والی وجوہات کی بات کر رہا ہوں، جو بے اختیار ہیں وہ تو اللہ ہمارے لیے حل فرما دے. یہ چیز ہم پر مسلط بھی کی گئی ہے دو طرف سے. ایک رب العالمین کی طرف سے، وہ تو حقیقت میں ہے، اور دوسرا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے ہمارے دشمنوں کو. یہ آپ جانتے ہیں یہودیوں کی ایک پروٹوکول کے نام سے ایک کتاب بڑی پرانی ہے، جس میں انہوں نے دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے چیزیں طے کی، اپنے پوری اسٹریٹجی بنائی کہ کتنے عرصے میں کیا کچھ ہم نے اہداف طے کیے ہیں جن کو ہم نے پورا کر کے دنیا پہ کنٹرول کرنا ہے. ان میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں. ان میں ایک یہ ہے کہ انسانیت کو، لوگوں کو، عام عوام کو فضول چیزوں کی ریس میں لگانا ہے. دنیا کی خواہشیں، دنیا کی آرزویں، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی موج مستی، ان چیزوں کے پیچھے ان کو لگانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا قانون قرآن مجید میں بھی یہی ہے. قرآن مجید میں رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب کسی قوم کو ہلاک کرنا ہوتا ہے، برباد کرنا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب اس پر آنا ہوتا ہے، تو عذاب کی وجوہات پیدا ہوتی ہیں. عذاب ایسے ہی نہیں آتا، عذاب کی وجوہات ہوتی ہیں. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارے معاشرے میں دو طبقاتی ایک تقسیم ہے، ایک امیر ہے تو امیر سے امیر تر، بدماش سے بدماش ہوتا جا رہا ہے. وہ اپنی حدود سے ایسا آگے نکل چکا ہے کہ جس کی کوئی مثال شاید ہی آپ کو نظر آئے. اور غریب ہے وہ پستے سے پستہ چلا جا رہا ہے، ظلم پہ ظلم سہے جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا جب کسی علاقے کو، قوم کو، بستی کو ہلاک کرنا ہوتا ہے تو وہاں کے مترف لوگوں کو، جو اسٹائلش لوگ ہوتے ہیں، بڑی مزیدار زندگی گزارنے، اترانے والے، اپنے آپ کو شو کرنے والے، دکھانے والے، ان کو ہم یہ امر کونی دیتے ہیں، ان کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ اپنی مال و دولت سے وہ ادھم مچاتے ہیں، وہ تماشا کھڑا کرتے ہیں. وہ گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے جو آج آپ اپنے ملک کے اندر اس اشرافیہ طبقے کا دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں. پرواہی نہیں ہے، کسی کی کان پہ جوں ہی نہیں رینگتی. جو بدماش ہے، جو کھاتا پیتا ہے، جو سیٹ ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو جن کا مزاج بد مزاج ہے، جو لوگوں پہ ظلم کر کے کھاتے ہیں. ہر امیر آدمی برا نہیں ہوتا. تو فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ زمانے میں، علاقے میں، معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں. اور جب فساد برپا ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے عذاب کی. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اس قوم کے ہم اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیتے ہیں، تباہ و برباد کر کے رکھ. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. کتنی قومیں ہم نے، اللہ فرماتا ہے، ہم نے ہلاک کر دی. مسئلہ یہ تھا کہ وہ ظالم تھی، معاشرے میں ظلم تھا، اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک ہے. اس معاشرے میں شرک رائج تھا، کسی کو پرواہ نہیں تھی. آج دیکھیں عام آدمی کو ویسے پرواہ نہیں ہے. جو دیندار لوگ ہیں، جو معاشرے میں کوئی آواز رکھتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، کسی بات پر بولتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ان کا پیک لیول جو جاتا ہے، جو اوپر تک بات جاتی ہے اسلام کی خاطر، وہ سود تک جاتی ہے. سود سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہے، سود سے اوپر کے کسی معاملے کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. شرک پر کوئی بات ہی نہیں ہوتی، شرک کے مسئلے کو اٹھایا ہی نہیں جاتا. جہاں شرکوں اللہ کی رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ جب انسان مانگے گا یہ غیر اللہ سے، ہاتھ ہی غیر اللہ کے آگے پھیلائے گا، اپنا مشکل کشا کسی اور کو سمجھے گا. اللہ کے علاوہ کسی کے در پر بھی جانا، جھکنا، مانگنا، سجدہ کرنا، عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، ظاہری باطنی کسی بھی نوعیت کی قسم ہو، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے بھی سپرد کی جائے، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے. ان شرک لظلم عظیم. جس قوم میں ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم سب سے بڑا ظلم ہے. اس کے بعد معاشرے کا طبقاتی ظلم ہے. ظلم کی بے شمار شکلیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. میں گزشتہ کئی جماعت سے ان چیزوں کو، ان مضامین کو ذکر کرتا آ رہا ہوں، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہوتے ہیں. ظلم کے اوپر بھی ہم نے الگ سے 2 جمعے پہلے بات کی ہوئی ہے. جب یہ اس انداز کا ظلم معاشرے میں برپا ہوتا ہے، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کو تباہ کرتے ہیں، ان کی جگہ نئی قوم آتی ہے. یہ جاتے ہیں. میں اور آپ اگر یہ کوئی سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم کوئی اللہ کے لاڈلے چہیتے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم بچ جائیں گے، بالآخر تبدیلی آ جائے گی، کوئی مسیحا آئے گا، کوئی سیاسی لیڈر آئے گا، کوئی سیاسی پارٹی واقعی آ کے انقلاب برپا کر دے گی، سب ادھر اکھاڑ پچھاڑ کے رکھ دے گی، ساری کرپشن ختم ہو جائے گی. اللہ کے ساتھ جب ظلم
اللہ کی عدالت میں جب ظلم کیا جا رہا ہو، شرک کیا جا رہا ہو، کوئی چیز آپ تبدیلی کی امید رکھتے ہیں، یہ سوائے انسان کے اللہ کے احکامات سے لا علمی اور جہالت کی کوئی اور دلیل نہیں ہے۔ فلما حسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، مسئلہ یہ ہے کہ جب ان قوموں پر عذاب ہے، اللہ نے ذکر فرمایا جب انہوں نے ہماری عذاب کو محسوس کر لیا، آغاز ہو گیا، پسنا شروع ہوئے، مرنا شروع ہوئے، تو اچانک یہ اللہ کے سامنے جھکنا شروع ہو گئے، اچانک عاجزی انکساری آ گئی، اللہ سے توبہ طائب ہونا شروع ہوئے۔ یہ وقت وہ تھا جب عذاب آ چکا تھا۔ اللہ نے فرمایا لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، اب یہ گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے، واپس ذرا پلٹ کر دیکھو، پیچھے مڑ کر دیکھو، جاؤ جس میں تمہاری بڑی خوبصورت آسائشوں والی زندگی تھی، اتراتے تھے تمہارے بڑے بڑے محلات تھے، بڑے بڑے گھر تھے، واپس جاؤ وہاں ذرا اتراؤ، وہاں اپنے بھرم دکھاؤ، وہاں اپنی گاڑیوں کے ٹشن، اپنے موبائلوں کے، اپنی لائف سٹائل کو دنیا کو دکھانا، بھرم بازیاں کر جاؤ کرو۔ اب تم سے پوچھا جائے گا، اب تمہاری پکڑ ہوگی کل قیامت کے دن، لعلکم تسألون، تم سے اب سوال کیا جائے گا۔ یہ وقت نکل چکا توبہ کا۔ یہ جب اللہ کی طرف سے میں نے ذکر کیا نا، جب یہ چیز پلاننگ کے ساتھ ہم پر مسلط کی گئی ہے رب العالمین کی طرف سے، لیکن کچھ ہمارے دشمن اللہ نے ان کو ہم پر یہ مسلط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے اصولوں کو، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ بات خیر لمبی ہوتی جائے گی۔ یہ چیز جب انسان کے اندر رچتی بستی ہے، دنیا کی خوشیاں، دنیا کی ترقی، دنیا میں آگے بڑھنا، جب یہ چیز انسان کے دل میں گھر کرتی ہے، یہ چیز انسان کو اللہ کی عبادت سے سب سے پہلے غافل کرتی ہے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ یہ جو بڑے اترائے ہوئے لوگ تھے، جب یہ جہاد پر نہیں جا سکے منافقین، اور نہ خود گئے نہ دوسروں کو جانے کے لیے نکلنے سے خود بھی منع کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ گرمی بہت ہے، گرمی میں لڑا نہیں جائے گا، عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی عبادت تھی جہاد، اور پکے سچے مسلمان وہ نکلے تھے، ان میں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، نکلے سب تھے جو سچے مسلمان تھے۔ ان کے مال و دولت نے ان کو روکا نہیں، لیکن یہ اترانے والے لوگ تھے، ان کے مال و دولت نے، ان کے نرم و نازک خیالات اور مزاج نے، ان کے انداز نے ان کو اللہ کی عبادت سے روک کر رکھا۔ آخر میں دو باتیں کروں گا، وقت اپنے اختتام پر ہے، بات لمبی ہو رہی ہے۔ اگر اس چیز کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، کچھ حلول میں نے درمیان میں پیش کیے۔ اس میں سب سے بہترین حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے کہ انسان اپنے دل کو راحت اور سکون پہنچائے۔ یہ کیونکہ یہ ایک وہ ریس ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جس طرف میں بھاگ رہا ہوں اس کا کوئی اینڈ ہونا۔ میرا ہدف یہ ہے کہ میں اس مسجد کے کنارے تک پہنچ جاؤں، وہ دیوار ہے، میں نے وہاں تک بھاگ کر دوڑ کر پہنچنا ہے، تو بس وہ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 25 سیکنڈ 30 سیکنڈ بعد میں پہنچ جاؤں گا، اس کے بعد میں سکون سے بیٹھ جاؤں گا، میں ریس جیت گیا یا ہار گیا، بس ریس ختم ہو گئی۔ یہ جس لائف سٹائل کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ریس نہیں ہے کہ یہ ہدف ہے، یہ گول ہے، یہاں تک میں پہنچا اور اس کے بعد میرا مسئلہ ختم اور اس کے بعد میں سکون سے بیٹھ جاؤں گا۔ سکون تو ہے ہی نہیں زندگی میں، ایک کے بعد ایک نئی گاڑی نیا ماڈل کیوں نکلتا ہے؟ پرانے میں کوئی خرابی ہے؟ پرانے میں کوئی مسئلہ تھا؟ اب آپ کو شرم آئے گی پرانی گاڑی کا ماڈل کسی تقریب میں دعوت میں لے جاتے ہوئے، بچے کو شرم آئے گی، تو اب لہذا چینج کرو، نیا ماڈل کمپنی نے نکال دیا ہے۔ کہ کیسے کیسے لوگ ہیں، عجیب مجھے حیرت ہوتی ہے۔ آئی فون کا نیا ماڈل آتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، رات سے لوگ شو روم کے باہر لائن لگا کے بستر لگا کے سوتے ہیں۔ امریکہ کی بھی ویڈیوز ہیں، کئی اور علاقوں کی بھی ویڈیوز ہیں۔ آئی فون کا نیا ماڈل لانچ ہونے کے بعد پہلا موبائل میں نے خریدنا ہے، اس چیز کو فخریہ طور پر بیان کرنا ہے۔ نیا خریدنا تو دور کی بات، پہلا میں نے خریدا ہے، دوسرا میں نے خریدا ہے، پہلے دن میں نے خریدا ہے۔ عجیب ایک نفسیات ہے۔ تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جس ہدف کی طرف میں بھاگ رہا ہوں وہاں کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ اپنی خواہشات کو خود طے کریں کہ یار میں نے کہاں رکنا ہے، میرا ہدف کہاں ہوگا، میرے کتنے گھر ہوں گے، میری کتنی جائیداد ہوگی، میری کتنی سواریاں ہوں گی، میں نے کہاں تک جانا ہے، کہاں تک جیتنا ہے، جیت کہاں ہے، اس کا کوئی اینڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نفسیاتی مرض جو ہے اس کو ختم اگر کرنا ہے، اس مصیبت سے اگر آزادی چاہتے ہو تو اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر ولا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے حقیر کو دیکھو۔ جب تم دیکھو گے اللہ نے تمہیں سواری دی ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، بسوں کے دھکے کھا رہے، چنگچی میں جا رہے، کوئی چنگچی میں جا رہا ہے،
بس میں دھکے کھا رہا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ کسی کے پاس اس بس کا کرایہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے، وہ پیدل جا رہا ہوتا ہے. کسی کے پاس بجلی کا بل بھرنے کے اس مہینے کے پیسے نہیں ہیں، وہ مانگتا پھر رہا ہے. کسی کے پاس گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اس نے صبح ناشتہ دوپہر اور شام کے کھانے کے بجائے دن میں 2 ٹائم کا کھانا کر دیا. یہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، یا میں کوئی خیالی باتیں نہیں کر رہا. یہ آپ کو اپنے ارد گرد معاشرے میں لوگ ایسے حقیقت میں نظر آئیں گے. اگر آپ کو یہ چیزیں اللہ نے ابھی بھی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجیے. عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مشہور ائمہ میں سے امام ترمذی نے ان کا قول نقل کیا، کہتے ہیں کہ پہلے میری محفل گیدرنگ دوستی ذرا کھاتے پیتے لوگوں میں ہوتی تھی، میرا سر درد رہتا تھا. بس یہی ہوتا تھا، ان کی سواری میری سواری سے اچھی ہے، ان کا لباس میرے لباس سے اچھا ہے، ان کے پاس فلاں چیز میرے فلاں چیز سے اچھی ہے. ایک ریس کی فکر رہتی تھی. میں نے اس محفل کو ہی چھوڑ دیا، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دیا. کہتے ہیں اللہ نے ایسی راحت دی، ایسا سکون دیا ذہنی طور پر کہ اس مصیبت سے میں آزاد ہو گیا. اپنی جو ڈیجیٹل محفل ہے آپ کی، جو سوشل میڈیا ہے، جہاں سے چیزیں دیکھتے ہیں، جہاں پہ دنیا کی رانائیاں رونقیں ترقیاں دیکھتے ہیں، باہر نکلیے اس سے. ایسے لوگوں سے، ایسے رشتہ داروں سے، ایسے تعلق والوں سے باہر نکلیے جو پوچھتا ہے کہ کیا کھایا، کیا پہنا، کہاں گئے، چھٹیاں کہاں گزاری، کہاں جا رہے ہو، کیا ہو رہا ہے. باہر نکلیے. دوسروں سے پوچھنا بھی چھوڑیے، تمہارا بجلی کا بل کتنا آیا، میرا اتنے کا آیا، تمہارا اتنے کا آیا. چھوڑ دیجیے، جس کا جتنے کا ہے وہ اللہ اس کا پورا کرا دے گا. آپ کے پاس ہے، تعاون کر سکتے ہیں. کوئی آپ کو مستحق نظر آ رہا ہے آپ کے رشتہ داروں میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تو چلیں معلومات کچھ ادھر ادھر سے لے کر اس کا ہاتھ بٹا دیں آپ، جتنی اللہ نے توفیق دی. ورنہ ضرورت نہیں ہے. یہ تجسس اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. تحسس ہے کہ انسان خیر کی نیت سے کسی کے احوال کو جان لے. اپنے سے کمتر کو دیکھو. نمبر 3، اپنے ان کاموں کے اندر جو آپ سے کمتر لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ ذرا اٹھنا بیٹھنا بھی رکھیے. یہ چیز انسان کے مزاج کو نیچے لے کر آتی ہے. بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ محفل انسان کے ذہن کو مفلوج کر دیتی ہے. کبھی آپ اپنے سے کمتر لوگ، آپ سیٹ ہیں، آپ کی دکان پہ کام کرنے والے ملازمین ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں بیٹھ کے. گارڈ ہے اس کے ساتھ، چوکیدار ہے اس کے ساتھ ملیے جلیے، بیٹھ جائیے 2 گھڑی بات کر لیجئے. اپنے سے کم مزاج والے لوگوں کا، کوئی بھی کسی بھی لیول کا، اپنے سے کم مزاج والے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گفتگو کریں. یہ چیز اس کی طبیعت میں نرمی لے کر آتی ہے. اس کے مزاج جو اوپر جا رہا ہوتا ہے نا، جو اترانے والا مزاج ہوتا ہے، اکڑنے والا مزاج ہوتا ہے، اس کو یہ چیز نیچے لے کر آتی ہے، اس کو یہ چیز ٹھنڈا کرتی ہے، اور یہ چیز انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب کرتی ہے. آخری بات جو میں نے کرنی تھی وہ یہ، بارگاہ الہی میں دولت دنیا کمانا یہ حرام نہیں ہے، اس پر اترانا حرام ہے. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین. جتنے کافر مشرک گزرے اللہ نے سب کا مزاج ذکر کیا ہے، اتراتے تھے. ہم مال و دولت والے بھی ہیں، ہمارے خاندان بھی ہے، ہماری اولاد بھی ہے، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا. اس دنیا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑے آ کر دھونس جماتے تھے. ابو جہل بھی، دوسرے بھی مشرکین مکہ بھی. مکہ کے اندر تیرے پاس ہے کیا، تیری حیثیت کیا؟ ہم ہیں جس کے پاس ہے. آیات بھری پڑی ہیں قرآن میں، آیات بے شمار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات بے شمار ہیں. مال و دولت بری چیز نہیں ہے. صحابہ میں کئی ایک تھے جن کو اللہ نے نوازا تھا، لیکن وہ بھی ڈرتے تھے. پتہ نہیں عبد الرحمن ابن عوف ڈرتے تھے، کئی اور صحابہ ڈرتے تھے، پتہ نہیں اللہ نے دنیا میں ہی نہ دے دیا ہو. جو صلہ میں اجر ملنا تھا ہماری عبادتوں کا، وہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں مل گیا وہ آخرت میں نہ ملے. کمانا برا نہیں ہے، حرام کمانا برا ہے. کمانا برا نہیں ہے، اس کمائی پر اترانا برا ہے، اس کا دکھاوا برا ہے، اس کے اوپر شو، اپنے آپ کو بڑا، اپنے آپ کو اظہار کر کے دکھانا، یہ چیز بری ہے، کیونکہ یہ چیز معاشرے کو تباہ کرتی ہے. یہ چیز اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے. یہ چیز اللہ کی رحمتوں کو ختم کرتی ہے. یہ چیز برکت کو ختم کرتی ہے. وہ برکت جو میں نے شروع میں ذکر کی تھی، آپ کو بتایا تھا 30 سال 35 سال پہلے جو ہمارے معاشرے میں گھروں کے اندر رحمتیں اور برکتیں ہوتی تھی، یہ چیز اس چیز کو ختم کر دیتی ہے. اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کیجئے. اپنے سر پر ان چیزوں کو سوار مت کیجئے. جتنی زندگی جو مقدر لکھا ہے، آپ کا لکھا ہوا کہیں ادھر ادھر نہیں جائے گا. آپ اپنی محنت کیجئے، اللہ سے رحمت کی دعا کیجئے. جو چیز اختیار میں ہے، جو چیز کر سکتے ہیں، جو سبب ہے، اس میں آپ آگے شامل ہو جائیے. جو چیز آپ کے اختیار سے باہر ہے، وہاں صرف اور صرف اللہ سے دعا کیجئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آخر میں ایک بات دوبارہ میں ذکر کروں گا جس کو خطبے میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب بندہ اپنے کسی دوسرے بھائی کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، لگا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے مدد آتی رہتی ہے. تو جو حالات بن چکے ہیں، جو صورتحال بن چکی ہے، اللہ کی مدد اگر چاہیے، کوئی انہونی چاہیے، تو اس کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیے، ایک دوسرے کے مسائل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئیے. لوگ حقیقت میں بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، کس طرح سے پس رہے ہیں آپ اچھی طرح سے واقف ہیں. کئی لوگوں کے ایک دوسرے کو بجلی کے بل پر پچھلے مہینے بھی خبر آئی تھی گجرانوالہ کی، بھائی نے بھائی کو بجلی کا بل زیادہ آنے پر قتل کر دیا اور پھر خود جا کے گرفتاری دے دی. اس سے بڑی اور کیا رونے والی بات ہوگی اپنے معاشرے پر. اس لیے خیال کیجئے اس سے پہلے کہ کہیں ایسے آپ کو اپنے پڑوس سے، اپنے رشتہ داروں سے کوئی ایسی اطلاع اور خبر سننے کو ملے. اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل فرمائے. ہمارے فلسطین کے بھائی مسلمان بڑے کرب اور تکلیف میں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم ان کی مدد کر دیں. عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ الجلیل یذکرکم واشکروہ علی آلائہ ونعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.